کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک بھیک منگا رہتا تھا۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کا بوڑھا باپ بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ لڑکا بھی اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتا تھا اور روتی آواز بنا کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، بولتا تھا کہ بابا خدا کے نام پہ ہمیں کھانا دے دو، ہم 2 دن سے بھوکے ہیں۔ ایسے ہی جیسے وہ مانگتا تھا اس کو طریقہ آ گیا مانگنے کا۔ وہ پھر اکیلا ہی جانے لگا، پھٹے سے پھٹے کپڑے پہنتا، میلے سے میلے کپڑے پہن کر لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے مانگتا کہ خدا کے نام پہ ہمیں کھانے کو دے دو، ہم 2 دن سے بھوکے ہیں۔ کوئی لوگ ان کو دے دیتے اور کچھ لوگ دھتکار کر اس لڑکے کو بھگا دیتے۔ وہ لڑکا سوچتا تھا کہ کیا وہ بھی ان انسانوں کی طرح نہیں ہے؟ کیا اس کے بھی ہاتھ پیر نہیں ہیں؟ کیا پاؤں نہیں ہیں؟ کیا اس کے سینے میں بھی دل نہیں ہے؟ لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ وہ ایک بھیک منگے کے گھر پہ پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ مجبور تھا۔ نہ وہ پڑھا لکھا تھا کہ کچھ اور کام کر سکے۔ پھر وہ سوچتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر سے بھاگ جائے گا اور باہر کسی اور ملک میں جا کے، شہر میں جا کے کوئی بھی کام کرے گا یا اپنے طریقے سے زندگی گزارے گا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ بھیک مانگتا ہوا باہر نکل جاتا ہے اس گاؤں سے، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی اس کو کام بھی نہیں دیتا تھا اور نہ ہی یہاں پہ اس کو کوئی کام پہ رکھتا تھا۔ وہ باہر جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو ایک عالیشان محل دکھتا ہے جس میں بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں میں جب شامل ہوتا ہے، وہ محل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، محل کا دیوار کھول دیا جاتا ہے، وہ محل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر محل اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں بعد بادشاہ سلامت آ جاتا ہے، اس کی ہٹاہٹ کی آواز سنتی ہے، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور بادشاہ کا وزیر بولتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو تم کو اس لیے بلایا ہے کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا ہے۔ اس خواب میں بولتی شمع آتی ہے بادشاہ کے خواب میں۔ وہ بولتی ہے کہ یہ بادشاہی تمہاری کس کام کی جب تمہارے پاس بولتی شمع ہی نہیں ہے؟ تو ایسے ہی بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بولتا ہے کہ 3 دن ہو گئے بادشاہ کو نہ آرام ہے نہ چین آ رہا ہے۔ جو شخص بادشاہ کو بولتی شمع لا کے دے گا، اس شخص کو آدھی سلطنت اور بادشاہ اپنی بیٹی سے بیاہ دے گا۔ ٹھیک ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور ان سب کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب آپ اپنا کام کریں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے تو وہ پورا کریں۔ سبھی لوگ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بولتی شمع تو ہے نہیں اور نہ ہی ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص جو لڑکا بھیک منگا تھا، وہ سوچتا ہے کہ میں بادشاہ کو بولتی شمع لا کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور آدھی سلطنت اور بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ وہ بادشاہ کی شرط کو منظور کرتا ہے اور یعنی اس شہر سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس شہر سے جب باہر نکلتا ہے، اس کو ایک جنگل پڑتا ہے اور جنگل میں اس کو رات ہو جاتی ہے۔ اس جنگل میں اس کو ڈر لگتا ہے، وہ بہت ہی ڈر جاتا ہے، کیونکہ خوفناک جنگل ہوتا ہے۔ وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور چڑھ کر درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک چچندر کی آواز اسے سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ آواز وہ اس کے یعنی نزدیک ہوتی آ رہی ہوتی ہے، اس کو بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ چچندر اسی درخت کے نیچے آ جاتی ہے جس درخت کے اوپر وہ بھیک منگا چڑھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ چچندر اپنے منہ سے ایک آگ کا گولا گھولتی ہے۔ وہ آگ کا گولا اتنا روشن ہوتا ہے جیسے کہ چاند۔ تو اس کی روشنی میں وہ چچندر ادھر ادھر بھاگتی ہے اور اپنا شکار تلاش کرتی ہے۔ ایک شکار ملتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت دور نکل جاتی ہے۔ وہ لڑکا درخت کے بیٹھا ہوا سوچتا ہے کہ چچندر بہت دور چلی گئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں اس کو نیچے اتر کر دیکھتا ہوں۔ وہ درخت سے نیچے اترتا ہے اور گولے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ گولا گرم تو نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی گولے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ گولا گرم نہیں ہوتا۔ وہ اس گولے کو پکڑتا ہے، پکڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ جیب میں رکھ کر وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے اور جا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں چچندر بہت دور سے بھاگتی ہوئی واپس اسی درخت کے نیچے آ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ گولا دیکھتی ہے، وہ گولا نہیں ملتا۔ وہ اسی درخت کے سر سے ٹکرانے لگتی ہے اور روتی ہوئی رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے، وہ کیسے بھی کر کے چچندر وہاں سے چلی جاتی ہے
اور وہ لڑکا درخت سے نیچے اتر آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے راستے پر چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کوئی گاؤں، کوئی چینج نہیں نظر آتا ہے، وہ چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ جب اس کو بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ پیڑوں سے پھل پھول کھا لیتا تھا اور چشموں، نہروں، دریاؤں سے پانی پی لیتا تھا۔ ایک اور جنگل آتا ہے، اس جنگل میں بھی اس کو سناٹا سا نظر آتا ہے۔ پھر وہ رات گزارنے کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ وہاں پر جانوروں کی ایک ٹولی آتی ہے اور اس درخت کے نیچے، یعنی وہاں اسی جنگل میں گزار کرتی ہے، رات گزارتے ہیں۔ اور ایک جانور بولتا ہے کہ بھائی کچھ باتیں کرو، ہماری رات گزر جائے۔ جانور بولتے ہیں کہ کیا باتیں کریں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ جانور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسے ہماری رات گزر جائے گی، تم ہم کو کہانی سناؤ۔ وہ جانور بولتا ہے کہ ایک جادوگر ہوتا ہے اور بہت زبردست وہ جادوگر ہوتا ہے۔ اس کی جادو نے، یعنی دوسرے جنات، دیو، جادوگروں کو اپنے وش میں کر لیتا ہے، اور وہ دوسرے جادوگر، جنات، دیو اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اس جادوگر نے اپنی طاقت سے، اپنی شکتی سے دو چیزیں بنائی تھی، ایک بولتی شمع اور ایک جادو کا گولا۔ بولتی شمع میں یہ خاصیت تھی کہ اگر اس کو جلایا جائے وہ آپ کی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی ہے، اور آپ اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں، جو بھی اس سے پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ بتا دیتی ہے۔ دوسرے جانور بولتے ہیں کہ جادو کے گولے میں کیا خاصیت تھی؟ وہ بتاتا ہے کہ جادو کے گولے میں یہ خاصیت تھی، اگر کسی کے پاس بھی ہو تو اس کے اوپر دیو، 8 جنوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ بولتے ہیں کہ اس کی جادو کے گولے کی اور صفت کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ اگر اس کے پاس، کسی کے پاس بھی وہ جادو کا گولا ہو تو وہ کسی بھی جانور کی آواز، باتیں کر سکتا ہے اور اس کی باتیں سن سکتا ہے، ان سے باتیں کر سکتا ہے، ان کی باتیں سن سکتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ کوئی اور اس کی صفت بتاتا ہے کہ اگر کسی دریا میں اس کو پھینک دیا جائے تو وہ کشتی بن جاتا ہے، کشتی بن کے، ٹھیک ہے، اس میں بیٹھ سکتا ہے آدمی، اور دوسری کنارے پہ جا کے اس کو پکڑ لے تو وہ پھر وہی گالا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا اوپر درخت پہ بیٹھے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے جانور بولتے ہیں کہ جادوگر کا تو آپ نے بتایا نہیں، جادوگر کا کیا بنا؟ وہ جانور بتاتا ہے کہ جادوگر جب مرنے لگتا ہے نا تو وہ ایک اوقاف کے اوپر باغ بنا دیتا ہے، باغ، اور اس باغ میں بولتی شمع کو رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس گولے کا کیا بنا؟ دوسرے جانور بولتے ہیں کہ وہ بادشاہ ایک چھچندر پالتا ہے، چھچندر اس کو جادو کا کھانا کھلا کے اتنا بڑا کر لیتا ہے، ایک بلی جتنا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر وہ گولا نکلوا دیتا ہے، وہ گولا، ٹھیک ہے۔ چھچندر دن کو تو پھرتی رہتی ہے، رات کو وہ گولا اگل دیتی ہے، جیسے ہی روشنی ہوتی ہے اس روشنی میں وہ اپنا شکار تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو واپس نگل لیتی ہے۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے، وہ جانور وہاں سے چلے جاتے ہیں، لڑکا اوپر درخت سے نیچے اتر آ جاتا ہے، اور ان جانوروں کی باتیں سن کے وہ غور کرتا ہے اور اس کو سارا ہی واقعہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس جو جادو کا گولا ہے وہ کوئی عام گولا نہیں، اسی جادوگر کا گولا ہے، اور جو بولتی شمع ہے وہ کوکاس کے باغ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہے۔ وہ لڑکا آگے کا سفر طے کرتا ہے۔ بہت لمبا راستہ طے کرنے کے بعد اس کو ایک بستی نظر آتی ہے، وہ اس بستی میں چلا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بہت ہی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے جا کے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ ایک بزرگ بولتا ہے کہ یہاں پر ایک ڈیول لاگو ہو گیا ہے جو ہر 8ویں دن 8 آدمیوں کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی اس کے آنے کا دن ہے۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ تم ایسا کرو، تم اپنے گھروں کو جاؤ، میں اس دودھ سے اکیلا ہی لڑ لوں گا اور اس کو مار بھگاؤں گا۔ تو وہ اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر دیو نے آنا ہوتا ہے، وہاں پر جا کے دیکھتا ہے انسانوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پنچھیوں کے۔ تو دیو وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کے بولتا ہے کہ میرے کھانے کا جو لقمہ ہے اتنا ذرا سا ہے، اس سے میرا کیا ہوگا؟ وہ لڑکا بولتا ہے کہ تم اپنا کام کرو۔ تو وہ لڑتے ہیں، وہاں پہ بہت ہی جھگڑا لڑائی ہوتا ہے ان کے پاس۔ وہ لڑکا اس دیو کو ہرا دیتا ہے، اس کی انگلیاں بائیں توڑ دیتا ہے۔
دیو کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں اس کو نہیں ہرا سکتا، وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دو یا میں آپ کا غلام بن کے آپ کا کام کروں گا۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں میں نے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چشمہ عالی میں نہا کر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکا اس کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور دوبارہ یہاں پر نہیں آنا، تم نہا کر آؤ، ٹھیک ہے، میں تم پہ کام ہے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس نے دیو کو ہرا دیا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور لڑکا بولتا ہے کہ اب وہ یہاں پہ نہیں آئے گا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اتنے میں دیو آ جاتا ہے اور وہ لڑکا اس کو بولتا ہے کہ مجھے کوکات پر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے وہاں پر لے کے آؤ۔ وہ دیو بولتا ہے کہ میں آپ کو وہاں پر لے جاؤں گا، لیکن راستے میں دیو کے ملک، جنوں کے ملک آئیں گے، جو دریا آئیں گے، تو میں وہاں سے تم کو آگے نہیں لے جا سکتا، تو تم کو وہاں سے آگے جانا پڑے گا۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں پر لے کے چلو۔ تو وہ اس کو دیو اپنے کندھے پر بٹھا لیتا ہے، بٹھا کے اس کو اڑ جاتا ہے۔ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک دریا آتا ہے اور دریا پر رکتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ میں یہاں سے آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہاں سے مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، آگے تم کو جانا ہوگا۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اوپر سے جاؤ، میں دریا کے اندر سے آتا ہوں۔ وہ دیو اوپر سے چلا جاتا ہے۔ وہ لڑکا گولا نکالتا ہے اور اس کی کشتی بنا کے وہ دریا میں پھینک دیتا ہے اور اس کی کشتی پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھ کے وہ دوسرے کنارے پر آ جاتا ہے، دیو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو پھر دیو اس کو اپنے اوپر بٹھا کے آگے لے جاتا ہے۔ آگے ایک دیو کی بستی آتی ہے۔ وہ لڑکا دیو بولتا ہے کہ یہاں پر دیو کا علاقہ شروع ہوتا ہے، میں یہاں سے چھپ جاتا ہوں، تم آگے جا کے سفر طے کرو۔ وہ لڑکا آگے جاتا ہے۔ ایک دیو دوسرے ملک کا دیو ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک آ کے ادھر والے دیو کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکا ان کے پاس جاتا ہے اور دیو کو بولتا ہے کہ تم ان سے کیا کر رہے ہو، تم میرے ساتھ لڑو، ان سے مجبور کیوں ان کو تم مار رہے ہو۔ تو وہ غصے میں آ جاتا ہے دیو اور اس کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے، وہ خوب لڑتے ہیں۔ وہ لڑکا اس کو بھی ہرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو دیو ہوتے ہیں وہ اس کو آ کے پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر محل کے اندر لے جاتے ہیں۔ اس ملک کے بادشاہ جو ہوتا ہے دیو، وہ باہر آتا ہے، لڑکے کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں نے کوکات میں جانا ہے، تم ایسا کرو، ایک مجھے خط لکھ دو کہ آپ کی سلطنت میں کوئی بھی دیو مجھے نہ روکے۔ وہ بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے، اس کو ایک خط لکھ کر دے دیتا ہے۔ تو وہ لڑکا خط لے کے اس کی سلطنت سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ دیو اس کا جو غلام ہے دیو، وہ اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو لے کے اڑ جاتا ہے۔ پھر ایک گھنٹے کے بعد اڑنے کے بعد ایک جنوں کا علاقہ آتا ہے، جنوں کا، وہ وہاں پر دیو اس کو اتار دیتا ہے کہ کاکا یہاں سے آپ اکیلے ہی جائیں گے، مجھے چھپ کر آنا پڑے گا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں سے آتا ہوں۔ تو وہ تھوڑا سا لڑکا آگے چلتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، وہاں پر اس کے کچھ جن ملتے ہیں، اس کو لڑکے کو پکڑ کر اپنے جنوں یعنی بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ تم آدم زاد ہو۔ وہ بولتا ہے کہ جی ہاں، تم ادھر کہاں ہے؟ وہ لڑکا بولتا ہے کہ آدم زاد کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آ جا سکتے ہیں۔ وہ جن بولتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے، یا آدم زاد اس کو ٹال سکتے ہیں؟ وہ لڑکا بولتا ہے کہ ہاں۔ تو وہ بادشاہ بولتا ہے کہ یہاں پر ایک چڑیوں کا خول آتا ہے، وہ ہر ہفتے آتا ہے اور ہمیں زخمی کر کے چلا جاتا ہے، کیا تم ہم اس کو بچا سکتے ہو؟ وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں ہاں تم کو بچا سکتا ہوں، تو مجھے بتاؤ وہ کس دن آئیں گی؟ تو وہ بادشاہ بولتا ہے کہ کل انہوں نے آنا ہے، ہم اپنے گھروں پر چھپ جائیں گے، تم دیکھ لینا۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گھروں میں چھپ جانا، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ لڑکا باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور جن سارے ہی چھپ جاتے ہیں۔ آندھی کی طرح وہ چڑیاں آتی ہیں، آ کے اس لڑکے کے اوپر، جب ان کو کچھ نہیں ملتا وہ لڑکے کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں۔ تو حملہ کرتے ہوئے لڑکے کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جیب میں جادو کا گولا ہوتا ہے اور جادو کا گولا اس کے اوپر کسی بھی چڑیا کا اثر کرنے نہیں دیتا ہے۔ تو وہ چڑیا ہار جاتی ہیں۔ وہ لڑکا ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آتے ہو ادھر جنوں کے ملک میں؟ تو وہ چڑیا بتاتی ہیں کہ ہمارے 2 بچے ہیں بادشاہ کے، وہ انہوں نے چرائے ہوئے ہیں، ہم ان کو لینے آتے ہیں۔ تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں جا کے بادشاہ سے پوچھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ادھر
کسی نے ان کے چڑیا کے بچے پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو دیں گے تو آپ کی جان پھر چھوڑیں گے۔ وہ بادشاہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، میں پتہ کرواتا ہوں کہ کس نے ان کے بچے چرائے ہیں۔ تو وہ اپنے محل والوں سے پوچھتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے ہی ان چڑیا کے بچے اٹھائے ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے وہ چڑیا کے بچے لے کے اس لڑکے کو دے دیتا ہے۔ وہ لڑکا جا کے چڑیا کو دے دیتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، جاتے ہوئے یہ بول جاتی ہیں کہ آج کے بعد ہم اس علاقے پر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو لڑکا جنوں کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے پاس بولتا ہے کہ انہوں نے پیغام دیا ہے وہ یہاں پر نہیں آئیں گی۔ وہ جن ان کا کچھ شکر ادا کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ مجھے آپ کی سرحد سے آگے چھوڑا ہے۔ وہ جن بولتا ہے کہ آگے ایک دریا آئے گا اور وہ دریا کوکاف سے ملا ہوا ہے۔ تو بادشاہ اپنے جن کو حکم دیتا ہے کہ اس کو دریا کے پاس چھوڑاؤ۔ تو وہ دریا کے پاس چھوڑا آتا ہے۔ جو لڑکا ہے وہ بال جلاتا ہے، اپنے دیو کو بلاتا ہے، اپنے غلام کو بلاتا ہے کہ یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تم آگے جائیں، میں آپ کو آپ کے پاس ہی ملوں گا۔ وہ لڑکا بولتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کشتی بنا لیتا ہے، دریا میں پھینک کے دیتا ہے۔ وہ کشتی اس کو دوسرے کنارے پر لے آتی ہے۔ وہاں پر بہت رات ہو جاتی ہے، وہ لڑکا اور دیو سو جاتے ہیں وہیں پر۔ صبح ہوتی ہے، صبح اٹھ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کوکاف کے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ کوکاف کی چوٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ دیو اس کو بلاتا ہے کہ میں آپ کو اڑا کر اس کے اوپر لے جاؤں گا، لیکن میں باہر ہی کھڑا رہوں گا، میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ باغ کے اندر بلائیں جنات ہیں، ٹھیک ہے میں۔ تو وہ لڑکا اس کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر ایک دیوار لگا ہوتا ہے، دیوار تو وہ دروازہ بھی لگا ہوتا ہے۔ وہ دیو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں یہیں پڑ کھڑا ہوں، تم آگے جاؤ۔ وہ لڑکے کو بولتا ہے کہ تم اس گولے کو باہر اپنے ہاتھوں میں رکھو گے تو یہ آپ کو ہر آپس سے بچائے گا اور آپ کو آگے راستہ دکھاتا جائے گا۔ لڑکا ایسا ہی کرتا ہے، وہ اس گولے کو نکالتا ہے، گولے سے روشنی نکلتی ہے اور تالے کو کھول دیتی ہے، دروازے کو کھول دیتی ہے۔ لڑکا باغ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی اس کو دو سپاہی ملتے ہیں جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں۔ وہ تیر کمان سے اپنا تیر لڑکے کی اور پھینکتے ہیں، گولے سے روشنی نکلتی ہے، ان تیروں کو جلا دیتی ہے اور ان سپاہیوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ لڑکا تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں، ان کی مہک جو لڑکے کو آتی ہے تو وہ اس کو نیند کی مدہوش کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روشنی اس کو لڑکے کو بچا لیتی ہے، وہ ان پھولوں کو جلا دیتی ہے۔ لڑکا اور آگے جاتا ہے، آگے جا کے دیکھتا ہے تو اس کو وہی بولتی شمع نظر آتی ہے۔ وہ بولتی شمع بولتی ہے کہ تم ایسا کرو، مجھے اٹھا کر اپنے کندھے میں رکھ لو۔ وہ لڑکا ایسا ہی کرتا ہے، اس شمع کو اٹھاتا ہے، اپنے کندھے پر رکھ لیتا ہے۔ تو اتنے میں چیخے چنگھاڑے کی آواز آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کئی لوگ چیخ چنگھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ جنگل دھواں بن کر اڑ جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کا دیو کھڑا ہوتا ہے، وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا اس کو تسلی دیتا ہے کہ اب سارا کچھ ٹھیک ہے، ہمیں یہ شمع مل چکی ہے، اب تم ایسا کرو، مجھے میرے یعنی ملک میرے شہر میں واپس لے چلو۔ وہ دیو اس کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتا ہے۔ وہ لڑکا بولتی شمع کو اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہے۔ وہ کئی گھنٹوں کے بعد سفر کرنے کے بعد اپنی سرحد پر واپس آ جاتا ہے۔ لڑکا اس کو بولتا ہے کہ دو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، تم چلے جاؤ اپنے ٹھیک ہے ملک میں۔ وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے لڑکا، اور بادشاہ کے سامنے ایک مقدمہ چل رہا ہوتا ہے۔ دو ہیرے کے بیپاری ہوتے ہیں، ایک بولتا ہے کہ ہیرا میرا، دوسرا بولتا ہے کہ ہیرا میرا ہے۔ تو وہ لڑکا جا کے بادشاہ کو بولتا ہے کہ بادشاہ میں آپ کے لیے بولتی شمع لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ بولتا ہے کہ سچ تم بولتی شمع لے کے آئے ہو، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں آپ کو یقین کراتا ہوں۔ وہ اس شمع کو جلاتا ہے، جلا کے بولتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے کیا مقدمہ آیا ہوا ہے۔ وہ بولتی شمع بتاتی ہے کہ بادشاہ کے سامنے تو ہیرے کے بیپاری ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ایک ہیرا میرا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ ہیرا میرا ہے۔ تو بادشاہ بولتا ہے کہ اس شمع کو بولو، اس کا فیصلہ کر دے۔ وہ شمع بولتی ہے کہ تم ایسا کرو، اس ہیرے کی خاک بنا دو، خاک بنا کے آدھی خاک دوسرے کو دے دو، آدھی دوسرے کو دے دو۔ اس ہیروں کے بیپاری میں سے ایک بولتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ ہیرا آپ اس کو دے دیں۔ دوسرا آدمی بولتا ہے کہ آپ ایسا کریں، ہیرا اس کو دے دیں، کیونکہ ایک ہیرا خریدنے والا ہوتا ہے اور ایک ہیرا بیچنے والا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہیرا اگر خاک میں مل گیا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کو دے دیں۔
تو بادشاہ ان کو ٹھیک ہے فیصلہ کر دیتا ہے ان کو اور انعام دیتا ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق اس لڑکے کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کروا دیتا ہے، اور بادشاہ کو بولتی شمع مل جاتی ہے۔ امید ہے گائز آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اچھے سے بیان نہیں کی لیکن پھر بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو لائک شیئر کرنا ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔